محمد پر توجہ ہے، توجہ ہے۔ علی مولا زبیر چلا گیا۔ جناب زہرا کے خطبے کا ایک محتوا بیان کر رہا ہوں، متن بیان نہیں ہو رہا ہے، محتوا بیان ہو رہا ہے۔ حوضے میں بیٹھنے والے طالب علم تو جانتے ہیں کہ حدیث کا محتوا بھی بیان ہوتا ہے، حدیث کا متن بھی بیان ہوتا ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ متن بیان ہو تو ہی موضوع ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خطبے پر بات کرنا، محتوا کے اوپر بات کرنا بھی ہے اور متن پر بات کرنا بھی ہے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر۔ زبیر نکلا وہاں سے اور اپنے بیٹے کے پاس گیا، اپنے خیمے میں گیا، سامان جمع کرنے لگا۔ بیٹا کہنے لگا، عبداللہ کہنے لگا، میرے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہ علی نے مجھے ایک واقعہ یاد دلا دی، علی نے پیغمبر کی حدیث یاد دلا دی، اور میں اب علی کے خلاف تلوار نہیں چلا سکتا۔ میدان چھوڑ کر چلا گیا، اکیلا جا رہا تھا۔ رستے میں، توجہ چاہوں گا، رستے میں ایک خارجی نے زبیر کو قتل کر دیا اور زبیر کی تلوار لا کے مولا کے سامنے رکھ دی۔ یہ خارجی جو بعد میں خارجی ہوئے، اس وقت تک جنگ جمل میں مولا کے ساتھ تھے۔ تلوار لا کر مولا کے سامنے رکھ دی۔ حضرت نے فرمایا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ جی، مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی دوزخی ہے۔ اور اس کے بعد زبیر کی تلوار اٹھا کر اپنے لوگوں کو آوازیں دینا شروع کی، لوگوں قریب آؤ۔ حضرت کے چاہنے والے جمع ہونے لگے۔ حضرت نے فرمایا، اس تلوار کو غور سے دیکھو، اس نے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اس تلوار نے، اس نے مسلمانوں کو تقویت دی، اس نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ اس تلوار کا ماضی تابناک، مستقبل خراب۔ یہ ہمارے دشمنوں میں قرار پائی۔ جو اس دروازے سے ہٹے گا اس کا مستقبل برباد ہے۔ دو چیزیں ہیں جو مستقبل برباد کرتی ہیں، توجہ چاہوں گا، دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آئندہ خراب ہو جاتا ہے، ایک حب دنیا، ایک بغض علی۔ آج شب شہادت ہے، مجھے بہت مضمون کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ اور کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ عزیزو، جناب زہرا فیصلہ کر رہی ہیں، حب دنیا اور بغض علی۔ زبیر حب دنیا کا بیمار۔ شام اور کوفے میں کیا فرق تھا؟ کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین پہ تلوار چلائی، شامی تھے یا کوفی تھے؟ شام اور کوفے میں فرق یہ تھا کہ شامی بغض علی کی بیماری میں تھے اور کوفے والے حب دنیا کا شکار تھے۔ حب دنیا بھی حسین قتل کرواتی ہے اور بغض علی بھی حسین پر حملہ کرواتا ہے۔ آ کر بیٹھ گئے مولا کے سامنے۔ علی سب سے پہلے بھی بیعت زبیر نے کی ہے مولا علی کی۔ عجیب اتفاقات ہیں۔ آگے بیٹھ گیا، علی ہمارے لیے کچھ ہے؟ جب میرے مولا نے گورنریاں تقسیم کر دیں، میرے مولا نے فرمایا، نہیں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہ ہمارا تو بڑا ماضی ایسا ہے اور ہم نے تو یہ کیا۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، مجھے اہل اور صلاحیت رکھنے والوں کو دینا ہے۔ کچھ عرصے بعد کہا کہ ہمارا مالیات میں سے، بیت المال سے ہمارا حصہ بڑھا دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا، جتنے تمہاری ضرورت ہے اتنی اوروں کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر جب دیکھا کہ دنیا نہیں مل رہی تو علی کو چھوڑ کر عمرے کی غرض سے اور عمرے کے نام پر مدینے کو سے رخصت ہونے لگا۔ میرے مولا نے فرمایا، ایک دفعہ بیعت اور کرو۔ جاتے ہوئے زبیر سے اور طلحہ سے، دونوں سے مولا نے تجدید بیعت کی۔ چلے گئے۔ جنگ جمل کے اندر یہ ہوا۔ ماضی کتنا خراب ہے عزیزان گرامی۔ لیکن جو حب دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، جو حب دنیا کا بیمار نہ ہو مگر اس میں حب زہرا پائی جاتی ہو، تو جس کا ماضی خراب تھا اس کا مستقبل اچھا ہو گیا، جسے حر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں جناب زہرا کی محبت ہے۔ اگر تمہاری ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ جواب دیتا۔ بس عزیزو، جس بیوی کی عظمت اور مصیبت پر ہم یہاں جمع ہیں، اس بیوی کا ایک نام اور 9 لقب ہیں۔ فاطمہ، اللہ اکبر۔ اسی خطبے میں ایک جگہ فرماتی ہیں، وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، پہچانو، اللہ اکبر، میں فاطمہ ہوں، ابی رسول اللہ اور میرے بابا رسول اللہ ہیں۔ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ فطمت ان معرفتہا،
ایک معصوم سے پوچھا گیا، حضرت فرمایا فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ معرفت سے جدا کر دی گئیں، لوگ ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. فتمت ان محب ان معرفتہا. فطام اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے تو ان ایام اور ان کیفیتوں کو، اس کیفیت کو فطام کہتے ہیں، جدائی کا ایام. فاطمہ جسے معرفت سے جدا کر دیا. ہم اور آپ ساری زندگی بھی اگر لگے رہیں تو ہمیں فاطمہ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری بیوی فرماتی انا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ اکبر. فاطمہ کے نام پر پوچھا گیا لما سمیت فاطمہ بفاطمہ، کیوں بی بی کو فاطمہ کہا گیا؟ تو میرے 8ویں امام نے فرمایا فطمت النساء الآدمیین، دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جو فاطمہ سے مقایسہ کی جائے. مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں اور مجھے احساس کرنا چاہیے، سردی بھی ہے، بعض خواتین باہر تشریف فرمائیں. بڑا مقام ہے ان عورتوں کا، بڑی عظمت ہے ان بیویوں کی جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے اور آج جناب زہرا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے کہ مرد پھر ایک آدھ مجلس کے بعد کچھ خستہ ہوتا ہے، لیکن یہ صبح سے لے کے رات تک مجلسوں میں مصروف رہتی ہیں. بچے کی تربیت بھی کرنی ہے اور حب اہل بیت کی ادائیگی بھی دینی ہے. ان کا بڑا کارنامہ ہے ان خواتین کا. اور آج میں اور آپ بھی اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے یا حسین بول رہے تھے. ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ ماں کے شکم میں بچہ سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے، اور ہماری ماں جب ہمیں مجلس میں لے جاتی تھی تو ہم یہی تو سنتے تھے کہ یا حسین کی آوازیں آ رہی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آج ہم بھی اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ماں کی وجہ سے بیٹھے ہیں، دادی کی وجہ سے بیٹھے ہیں، کسی ایک عورت کی وجہ سے ضرور بیٹھے ہیں. اور اگر ممبری مزاح کے طور پر کہہ دوں کہ اگر معیل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بیگمات کی عنایت کی وجہ سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں ذرا محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے، تھک تو نہیں رہے ہیں حضرات، دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے جسے فاطمہ زہرا سے بی بی سے مقایسہ کیا جائے. کہہ دیا تھا عائشہ زوجہ پیغمبر نے کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو فاطمہ کو سونگھتے ہیں. یہ سنیوں کی روایت ہے، ہمارے سنی برادران کی روایت ہے. لوگ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، آپ فاطمہ کو سونگھتے ہیں. اہل سنت کی روایت ہے. فاطمہ کو بو کرتے ہیں، گلے کا بوسہ لیتے ہیں، پھر فاطمہ کے بدن سے خوشبو لیتے ہیں. حضرت فرمایا میں جب جنت کے پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ زہرا سے خوشبو لیتا ہوں. یہ خود جنت کے ایک پھول کے طور پر پروردگار عالم نے مجھے دیا ہے. ایک اور معصوم سے پوچھ لیا گیا کیوں فاطمہ زہرا کو فاطمہ کہا ہے؟ فرمایا فطمت اللہ اکبر محبیہا من النار. فاطمہ زہرا اپنے محبوں کو دوزخ سے علیحدہ کر دیں گے. اور یہ بی بی کا احسان ہے کہ لفظ شیعہ استعمال نہیں ہوا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا عزیزو. صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر. یہ کریمی ہے بی بی کی. محب فاطمہ دوزخ میں نہیں جائے گا. ایک خاتون نے آ کر سوال کیا، میرے شوہر نے آپ کے پاس بھیجا ہے، بی بی بتائیے ہم آپ کے شیعہ ہیں. حضرت نے فرمایا اگر تم ہمارے سارے اوامر پر عمل کرتے ہو اور نواہی سے گریز کرتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو. ہماری محبت کے ساتھ سارے اوامر پر عمل کرتے ہو اور نواہی سے گریز کرتے ہو، ہمارے شیعہ ہو. چلی گئی، واپس آئی. کہا میرے شوہر نے کہا بی بی کوشش کرتے ہیں مگر ہو نہیں پاتا، بہت سارے معاملات میں ہو نہیں پاتا، مکمل نہیں ہو پاتا، کوشش کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا پھر تم ہمارے محب اٹھائے جاؤ گے. قیامت میں آواز دی جائے گی محبان فاطمہ کہاں ہیں؟ اور سیدہ کے محبوں کو بی بی روایت یہ ہے چنیں گی، منتخب کریں گی. سیدہ محشر میں پھیلا ہوا مجمع جیسے کوئی پرندہ اپنا دانہ چگتا ہے، ایسے سیدہ ردیجہ دانوں سے
جیسے پرندہ ردی دانوں سے جید دانہ چنتا ہے، ایسے ہی سیدہ ردی لوگوں سے جید لوگوں کو چنیں گی اور پھر فرمائیں گی یہ میرے محب ہیں۔ بی بی کے 9 لقب ہیں، اور بی بی کے القاب کے اندر آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر رہے ہیں، بی بی کے القاب کے اندر ایک لقب بی بی کا بتول۔ اللہ اکبر، بتول اسے کہتے ہیں جس کے قریب سے نجاست کا گزر نہ ہو۔ میڈیکل دنگ، طب ہار گئی، ڈاکٹر قلم چھوڑ بیٹھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں بھی ہو، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، طب ہار گئی سیدہ کے دروازے پر، ماں بھی بن جائے اور نماز ترک نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی سیدہ کے ہاں طہارت سے دوری نہ ہو، زوجہ بھی ہو، ماں بھی ہو اور طہارت سے دوری نہ ہو۔ وہ دنیا کی اور عورتیں ہوں گی 3 اور 10 دن تک عبادت سے دور رہتی ہوں گی، بتول کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی عبادت سے ایک لمحے بھی دور نہ رہتی ہو۔ بی بی کا ایک لقب بتول، بی بی کا ایک لقب زہرا، اور زہرا اس بی بی کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کا وجود، اللہ اکبر، حدیث میں صحابی پیغمبر آ کر کہتا ہے رسول سے، اے اللہ کے رسول، علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے، ظہر میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے، مغرب کے وقت سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے۔ مولا سامنے سے تشریف فرماتے، آواز دے کر کہا اللہ کے رسول نے، اے علی تم بتاؤ کہ اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب میری زوجہ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہے، جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہیں تو بی بی کے وجود سے ایک نور ساطع ہوتا ہے، جو نور آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا سنو، یہ علی نے کہہ دیا، اب مجھ سے سنو، جب یہ نور آسمان پہ جاتا ہے تو اللہ آواز دے کر کہتا ہے اے فرشتوں ذرا زمین کی طرف دیکھو، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اے اللہ زمین پر ایک چاند چمک رہا ہے۔ تو آواز آتی ہے یہ چاند فاطمہ زہرا کا نور ہے۔ آسمان والوں کے لیے چاند فاطمہ ہے، زہرا۔ بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ، زیر کے ساتھ بھی ہے، کسرہ کے ساتھ بھی ہے، فتح کے ساتھ بھی ہے، محدثہ، محدثہ۔ اس لیے کہ اگر محدثہ کا جو مطلب ہے، محدثہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے فرشتے باتیں کریں، تو محدثہ مفعول جس سے فرشتے باتیں کریں، تو وہ بھی تو فرشتوں سے بات کرتی ہے، صلوات بھیجے رہا محمد و آل محمد پر، اس لیے محدثہ بھی ٹھیک ہے۔ محدثہ میری بیوی کا ایک لقب، جو فرشتوں سے باتیں کرے۔ نبی کی رحلت کے بعد فرشتوں کا آنا بند نہیں ہوا، نبی کی رحلت کے بعد بھی فرشتے نازل ہوتے رہے، مگر فاطمہ زہرا پر نازل ہوتے رہے۔ سلمان نے آ کے دروازے پر سلام کیا، اس واقعے کے بعد، حادثے کے بعد میری بیوی نے فرمایا سلمان تم نے بھی آج 3 دن بعد آ کے سلام کیا ہے، تم بھی چھوڑ گئے ہمیں۔ حضرت محسن کی شہادت ہو چکی ہے، واقعہ در گرنے کا، دروازہ گرنے کا گزر چکا ہے، سلمان 3 دن کے بعد آئے۔ میری بیوی نے فرمایا سلمان کبھی بھی مجھے علی نے کہا تھا کہ گھر میں رہو۔ حضرت نے سلمان کی جانب ایک ظرف بڑھایا، سلمان کہتے ہیں اس میں کھجور رکھی ہوئی تھی، ایک دانہ مجھے بیوی نے مجھے ظرف دیا جس میں کھجوریں تھیں، میں نے ایک دانہ لیا، میں نے کہا بیوی یہ مدینے کی اور مکے کی تو کھجوریں نہیں ہیں۔ فرمایا سلمان یہ جنت کی کھجوریں ہیں، جب میرے بچے کو شہید کر دیا تو اللہ نے فرشتوں کا ایک گروہ تعزیت کے لیے بھیجا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ عراق ایران کے اندر مجلس میں کھجوریں تقسیم کیوں ہوتی ہیں، سمجھ میں آیا اس روایت سے، سلمان یہ جنت سے فرشتے کھجوریں لے کر آئی ہیں، فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ محدثہ شب شہادت ہے عزیزو، میں بھی کوشش کروں گا کہ زیادہ بی بی کے مصائب کی طرف آپ کی توجہات کو لے جاؤں۔ بی بی کا ایک لقب جو مقتل سے وابستہ اور مصیبت سے جڑا ہوا ہے وہ ہے مقہورہ۔ مقہورہ کسے کہتے ہیں؟
مقہورہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سارے لوگوں نے مل کر ظلم کیا ہو. اجرکم علی اللہ. ایتھا المظلومۃ المقہورہ، اے مقہورہ بی بی. میں کہوں گا بی بی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ عجب نہیں جواب آئے. پوری مسجد آئی تھی دروازہ جلانے کے لیے. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. آج شب شہادت ہے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. جب میری بیوی نے رونے آیا عزادارو، میں روایت پڑھ رہا تھا، جب جناب زہرا کا دروازہ جل گیا، آدھا جل گیا، تو قنفذ سے اس ظالم نے کہا کہ اس دروازے پہ لگت مار کے گرا دے. دروازہ جل چکا ہے، اس نے اپنی لگت سے جب دروازہ گرایا ہے تو فضا میں ایک آواز گونج رہی تھی، فضا مجھے سنبھالو. اجرکم علی اللہ. فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. اور جناب زہرا یہ کہہ کر زمین کی طرف آ گئی. رونے آئے عزادارو، تھک کر نہیں روئیں گے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے. مولا کو لے جایا گیا، ہاتھوں میں رسی باندھ کر میرے مولا کو لے جایا جا رہا ہے. میں آپ کی توجہات کو ایک روایت کی طرف لے کے چلوں. نبی کی رحلت کے وقت جبریل نازل ہوئے اور نازل ہو کر فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ آپ علی کو بلائیں، آپ اور علی کے ساتھ ایک بات کرنی ہے، ایک پیغام اللہ کا دینا ہے. مولا کائنات کو سرکار نے بلا لیا. یا علی، جبریل تمہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. جبریل نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، علی سے کہیے کہ اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے. میرے مولا علی نے کہا هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے اور اس کی جانب سے ہی سلامتیاں ہیں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، علی سے کہیے کہ جو آپ کو غدیر میں دیا گیا تھا وہ سقیفے میں چھین لیا جائے گا، مگر آپ کو تلوار نہیں اٹھانی، آپ کو برداشت کرنا ہے. میرے مولا نے فرمایا اگر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو علی بھی راضی ہے. جبریل نے کہا علی سے کہیے کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہاری زوجہ پر تمہارے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے گا. یہ بچہ پوچھتا ہے، یہ جوان پوچھتے ہیں مولا کائنات کہاں تھے جب بی بی پہ دروازہ گر رہا تھا، جب بی بی کو زخمی کیا جا رہا تھا؟ مولا کہاں تھے؟ مولا گھر میں تھے، مولا دیکھ رہے تھے. علی کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی عالی کرنا ہوگا. اللہ اکبر. علی سے کہیے کہ آپ کے سامنے آپ کی زوجہ پہ دروازہ گرے گا، آپ کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے گا اور آپ کو برداشت کرنا ہوگا. میرے مولا نے سنیں گے کیا ہوا؟ یہ روایت پڑھ کر پڑھ رہا ہوں. میرے مولا نے ایک چیخ ماری ہے. بھائی ہماری تو چیخیں نہیں نکل رہی. میرے مولا نے چیخ ماری ہے، گریہ کیا ہے اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرمانے لگے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو علی بھی راضی. اجرکم علی اللہ. جبریل نے کہا ہے اللہ کے رسول اب فاطمہ زہرا کو بلائیے. اللہ اکبر. جناب زہرا کو بلایا گیا. تین مرتبہ اپنے بابا کے پاس گئی ہیں جناب زہرا جب میری بی بی کے ہاتھ میں زخم پڑ گئے تھے چکی چلا چلا کر. جا کر بابا سے کہوں بابا ایک کنیز دے دیجئے جو میری گھر میں مدد کرے. مگر تین مرتبہ گئی اور اپنے بابا سے کنیز یعنی دنیا نہیں مانگ سکیں. کنیز دنیا ہے، خدمت گزار دنیا ہے. میری بی بی نے دنیا نہیں مانگی، واپس آ گئی. تیسری مرتبہ جب بی بی واپس آئی تھی تو رسول آ گئے گھر میں. اے فاطمہ تم جب آتی ہو تو ایسا لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر تم اسے مانگتی نہیں ہو. مولا کائنات نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ ذرا فاطمہ سے کہیے ہاتھ کھول کر دکھائے. مجھے جلدی نہیں ہے، آپ کو بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے. جناب زہرا نے اپنا ہاتھ کھول کر دکھایا. بی بی کے ہاتھ پہ زخم تھے، بی بی کا ہاتھ زخمی تھا.
سنیں گے کیا ہوا؟ نبی نے آگے بڑھ کر فاطمہ کا ہاتھ چوم لیا. فاطمہ یہ کیا ہو گیا؟ نبی سے بھی تو کوئی پوچھے. شب شہادت زہرا ہے، ایک باپ کو تو پرسہ دینا ہے. نبی نے ہاتھوں کا بوسہ لیا. فاطمہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بابا. اللہ اکبر. چکی کے چوب سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے. فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ نہیں کہہ پا رہی. فاطمہ کنیز چاہتی ہو؟ فاطمہ تمہیں میں ایک ایسا نسخہ دے دوں، ایک ایسی چیز دے دوں جو تم دنیا سے مبرہ ہو جاؤ. 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو. میری بیوی کے پاس ایک سیاہ رنگ کی ڈوری تھی، ایک دھاگا تھا. بیوی نے اس کے 34 دانے بنائے، گرہیں لگائیں. اور جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو بیوی پھر قبر حمزہ سے مٹی اٹھا کر لائیں، اور حضرت حمزہ کی قبر سے بیوی نے ایک تسبیح بنائی، یعنی مٹی کو گوندھ کر اس کی تسبیح بنائی. بیوی کو کنیز نہیں ملی. بیوی اپنے بابا سے کنیز نہیں مانگ رہی. کہا اے جبرائیل، اے اللہ کے رسول، اللہ نے پیغام دیا ہے کہ فاطمہ کو سلام کہیے، اللہ کا پیغام ہے. میری بیوی نے بھی وہی جملے کہے، هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے اور اسی کی جانب سے سلامتیاں ہیں. کہا آپ فاطمہ سے کہیے ساری زندگی تم نے دنیا نہیں مانگی. آپ آمادہ ہیں؟ ساری زندگی تم نے اپنے بابا سے کنیز بھی نہیں مانگی، ساری زندگی تم نے اپنے بابا سے دنیا نہیں مانگی.